السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد اعجاز سلم ہوں۔ میرا اکیڈمی اسموت قرآن اکیڈمی کے نام سے چینل بھی چلتا ہے الحمدللہ، اور میں بچوں کو واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن پڑھاتا ہوں بھی ہوں۔ تو پہلے میں یوٹیوب میں ویڈیو ڈالتا تھا اور بہت دنوں سے میرا ویڈیو رک گیا تھا، جس کے کارن مجھے لوگ فون کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ حافظ جی آپ پڑھانا شروع کر دیں، ہمارے بچے بڑے ہو جا رہے ہیں، کچھ پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ سو ریکویسٹ کے بعد مجھے پھر سے ویڈیو بنانا پڑا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں شروع سے ویڈیو بنا دوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے اور ہر ایک بچے پڑھ سکیں۔ یہ بڑوں کے لیے بھی اگر کوئی نہیں جانتے ہیں تو اسے شروع سے انشاءاللہ پڑھایا جائے گا، پورا نورانی قاعدہ پڑھایا جائے گا باضابطہ روزانہ۔ آپ کو تختی نمبر 1 2 اسی طرح سیریل بائی سیریل آپ کو روزانہ پڑھایا جائے گا۔ آپ اگر چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کل کی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے اور آپ آگے بھی پڑھ سکیں، اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں آج کی پڑھائی۔ تو سب سے پہلے شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ الف سے لے کر کے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں، یا الفابیٹ کتنے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنے ہوتے ہیں، یہ کاؤنٹ کریں گے تو کاؤنٹ کرنے پہ یہ کتنے نکل کر کے آتے ہیں؟ 30 نکل کر کے آتے ہیں۔ اس میں ایک 2 یا ہے، اسی طرح ایک سین ہے، ایک شین ہے، اسی طرح ایک قاف ہے، ایک کاف ہے۔ آج میں ترتیب بترتیب پورے طرح کا انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پڑھائی کو۔ یہ دیکھیے ہاتھوں کے نشان پہ آپ دیکھیے، غور سے پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ چھوٹا لگ رہا ہے اسکرین تو آپ اسے فولڈ کر لیں فون کو اور بڑے اسکرین پہ دیکھیں۔ اگر لو کوالٹی میں ہے تو آپ اسے تھوڑا سا کوالٹی کو بڑھا لیں اور دیکھیں، اور دھیان سے دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ اس سے ملاتے جائیں۔ سب سے پہلے دیکھیے تختی نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے؟ تختی نمبر 1 آگے کیا لکھا ہے؟ مفردات۔ اب سمجھیں گے یہ مفردات کا معنی ہوتا کیا ہے، مفردات کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو۔ یہ دیکھیے الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، تو یہ الفابیٹ، یہ جو حروف ہیں یہ الگ الگ ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مفردات کہیں گے۔ تو مجھے سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی کہ مفردات کسے کہتے ہیں۔ مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں، الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے آپ اچھی طریقہ سے اپنے بچوں کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بہن کو، آپ جس کو بھی پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو اچھے طریقہ سے پڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں 2 بڑی ہا ہے، اسے ضرور نکلوائیں۔ را پور ہو رہی ہے، دونوں را پور ہو رہی ہے، یہ دونوں را کو پور کرائیں۔ آگے میں جا کر کے پورے بتاؤں گا، آپ ویڈیو میں آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح الفاظ تلفظ صحیح ہوتے ہیں۔ آج میں پورا ویڈیو کا تلفظ کا بتا دیتا، لیکن میں اسکرین شاٹ میں بتاؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے میں اپنا پورا فیش کا ویڈیو ڈال دوں گا۔ آپ لوگ وہاں جا کر کے میرے چینل کے جا کر کے آپ لوگ دیکھیں گے، وہ ہمارا فیس کا ویڈیو رہے گا انشاءاللہ۔ یا آپ لوگوں کو جلدی چاہیے تو آپ کمنٹ کریں گے، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد وہ ویڈیو دے دوں گا، جس سے آپ کا منہ کے کون سے حصے سے الفاظ نکل کر کے آتے ہیں وہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئیں گے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ اچھے طریقے سے پڑھائیں گے تو جس طرح آپ کوئی شخص کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو پہلے مرتبہ دیکھتے ہیں تو فرسٹ میں اس کی کیا چیز کو آپ غور کرتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس کا چہرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے بچے کو یا آپ کو کوئی قرآن پڑھنے کا دیکھیں گے یا سنیں گے تو سب سے پہلے آپ کا بسم اللہ کو غور کریں گے کہ آپ کا بسم اللہ کس طرح شروع ہوتا ہے، تو آپ اسے بہترین طریقے سے پڑھیں۔ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہاں پہ گنہ کریں گے۔ گنہ کیا کہتے ہیں میں آگے تختی نمبر میں جا کر کے بتاؤں گا، ابھی سمپل میں بتا دیتا ہوں کہ ناک میں 1 الف کے برابر آواز کو روک کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز کو گنگوائیں گے کہ کس طرح؟ وتمم بالخیر۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم، جیم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، کتنا؟ 3 الف کے برابر، ابھی جتنا کھینچیں گے آپ کا
شروع میں وہ عادت بنے گی. جیم ہا خا دال رال را زا. میں جس حروف کو کھینچ رہا ہوں آپ اس میں نشان لگاتے جائیں. جیم کو کھینچا ہوں، دال کو کھینچا ہوں، زال کو کھینچا ہوں. آگے میں پڑھا زا. اسی طرح سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف. یہ بڑی قاف ہے، یہ تھوڑا موٹا ہو کر کے نکلتا ہے. کس طرح؟ قاف. یہ چھوٹی قاف. کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. آگے ہے نقطوں کی پہچان. اب اس میں جس کو کھینچا ہوں، کس کو کھینچا ہوں؟ جیم دال ذال سین شین صاد ضاد. اسی طرح عین غین قاف کاف لام میم نون. یہ تمام کو میں کھینچ کر کے پڑھا ہوں. آپ اسے اپنی کتاب میں اور نشان لگا لیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو کہ کس کو کھینچنا ہے. اسی طرح یہاں ہے نقطوں کی پہچان. یہ ہے با. آپ اپنے بچوں کو امتحان لیں تو کس طرح کہیں گے کہ بیٹا با کا نقطہ کدھر ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ نیچے ہوتا ہے. یہاں دیکھیے یہ ہے با، اس کے نقطے نیچے ہے اور تعداد بھی کتنے ہیں؟ 1. اسی طرح تا کا نقطہ کتنا ہوتا ہے؟ 2. اس کے تعداد کتنے ہوتے ہیں؟ 2. ہاں تا کا نقطہ کدھر ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، تعداد 2. اسی طرح سا کے نقطے 3 ہوتے ہیں، ان کے تعداد 3 ہوتے ہیں اور وہ اوپر کے جانب ہوتے ہیں. یہ دیکھیے اوپر کے جانب، یعنی جو حروف ہے اس کے اوپر میں لکھا جاتا ہے نقطے کو. تو یہ 3 ہو گیا. اسی طرح یہ ہوا ہمارا نون. کس چیز کا؟ نون. یہاں دیکھیے یہ نون ہے، یہ اوپر ہے، یہ ہوا نون. اسی طرح یہ ہمارا ہوا کیا؟ یا. کیا ہوا؟ یا. آگے پڑھتے ہیں. امتحان. یہ وہی الفابیٹ ہے جو الف سے لے کر کے یا تک پڑھے، لیکن یہاں وہاں سیریل با سیریل ہے، یہاں بیچ بیچ سے لا کر کے ڈالا ہوا ہے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے خود پڑھ لیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو الف سے لے کر کے یا تک ہے، بٹ یہ ادھر ادھر کر کے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ پہچان کر کے پڑھ سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. کیا ہے؟ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. الف کی کتنے شکل ہوتے ہیں؟ 2. اسی طرح با کی کتنے شکل ہوتے ہیں؟ 2. یہ دیکھیے اس طرح با آگے میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کس طرح ہوتے ہیں. با کے 2 شکل. اسی طرح تا کے 3 شکل ہوتے ہیں. اسی طرح جیم کی 1 شکل. اسی طرح دال کے 1 شکل. عین کے 2 شکل. اسی طرح فا کے 2 شکل. اسی طرح یہاں دیکھیے کاف کے 2 شکل. اسی طرح میم کے 2 شکل. لام کے 2 شکل. نون کے 2 شکل. ہا کے 3 شکل. حمزہ کے 2 شکل. یا کے 2 شکل. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اسے بہترین طریقہ سے پڑھیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو تختی نمبر 2 پڑھایا جائے گا. آپ کو ایسی ہی ترتیب بہ ترتیب پڑھایا جائے گا. آپ اسی طرح آپ کے پاس ویڈیو آتے رہیں، اس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو پڑھنے نہیں جانتے ہیں ان تک یہ چینل کو پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ کے نام پہ آپ پہنچائیں گے اور وہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی نیکی ملے گی اور آپ سے بھی اللہ راضی ہوں گے. اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صرف اور صرف للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ تک ویڈیو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.